إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، عظمت صحابہ کے مقام، ان کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، ان کا صحیح مفہوم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا درست موقف، صحیح عقیدہ، ان تمام امور پر آپ کے سامنے مدلل اور مفصل گفتگو ہوئی۔ خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں صرف اور صرف ایک جماعت کو اس قابل سمجھا جن کے ذریعے دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچایا جائے، صرف ایک جماعت۔ پھر اس جماعت کے تعلق سے کئی ایک خوشخبریاں سنائیں، فضائل بیان کیے، وعدے سنائے۔ جنت کا وعدہ تھا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا وعدہ تھا۔ یہ تمام امور ایک طرف، ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کی کہ جس کسی نے بھی ان کے تعلق سے بد کلامی کی، طعن کیا، ان کے اوپر برا کہا، نامناسب جملے استعمال کیے، ان کے تعلق سے سخت الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ بلکہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ آپ کے پیچھے آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس میں ایک لفظ ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور ان کی مثال بیان کی، کہا کہ ان سے خوش وہ ہوتے ہیں جیسے ایک شخص ہے جو کسان ہے، بیج جب اس کی نکلتی ہے، کوپلیں نکلتی ہے، خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مقام کو سن کر مومن خوش ہوتے ہیں، اور جن کو غصہ آتا ہے یہ کفار کی صفت ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے تکفیر کی بھی دلیل لی ہے۔ لہٰذا سب و شتم کرنے والے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کم از کم ان کا ایمان مشکوک درجے کا ہے، اور جرم جتنا بڑا ہوگا ان کے تعلق سے، شک کا دائرہ اتنا ختم ہو کر کے یقین کے دائرے میں تبدیل ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت خطرناک امر ہے، اس میں زبان کھولنے سے پہلے اپنی زبان کو کتاب و سنت اور صحابہ کی فہم کا لگام دیں، ورنہ بھٹکنے والے کے لیے ایک لفظ بد، ایک برا لفظ کافی ہے جو جہنم میں داخل کرے۔
اب تاریخ اگر میں بیان کروں تو تاریخ میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ آئے گا. ایک تو وہ کہ جن کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہے، اب تک بیان کیا گیا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اچھی باتیں کہیں، جب کبھی تذکرہ کیا تو خیر کے ساتھ کیا، کبھی اگر ان کے تعلق سے کوئی ایسا تذکرہ چڑھ گیا جس میں ان کے تعلق سے یا ان کی بابت کوئی نامناسب گفتگو تھی تو ان کے لیے استغفار طلب کیا. یہ ایک جماعت تھی اور ہے، اور یہی وہ جماعت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو صحابہ کی پیروی اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ درست طریقے سے کرے گا ان کے لیے اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کا وعدہ. یہ تاریخ ایک جماعت کی. اس تاریخ میں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے واجبی اور لازمی طور سے آپ اپنی زبان کو لگام دیں، اور لازمی طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب کبھی بھی تذکرہ کیا جائے ضرور ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کے بارے میں خیر کے الفاظ استعمال کریں. دوسری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے غلط باتیں کہیں، کسی نے ان پر بیجا اعتراضات کیے، کسی نے نامناسب صرف جملے استعمال کیے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ان تمام کی تاریخ پیش کی جائے گی اور وجوہات پیش کیے جائیں گے کہ اسباب کیا تھے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا نام عموماً اہل حدیثوں نے سنا ہوگا. آپ صحابہ کے دفاع میں اس زمانے میں ایک علامت سمجھے جاتے ہیں. آپ نے بے شمار کتابیں اس باب میں تالیف کی ہیں. کس باب میں؟ خصوصاً اہل السنہ اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے اس باب میں. فرماتے ہیں اپنی کتاب الشیعہ والسنہ میں کہ نوبختی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا آغاز کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ ایک فتنہ پرور شخص تھا. اب یہ اور اس کے گروہ کے جتنے لوگ تھے انہیں دراصل یہ چین اس بات سے قرار ملتا ہی نہیں تھا کہ اسلام آگے بڑھ رہا ہے اور اسلام پنپ رہا ہے. چنانچہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ہر جگہ، چاہے آپ تصور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ عادل، منصف، متقی، پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امارت، ان کی گورنری اور ان کی حکمرانی پر تنقید کیا تھا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، اس کو ہٹاؤ دوسرا لاؤ، اس کو ہٹاؤ تیسرا لاؤ. یہ جہاں بھی گئے انہوں نے یہی فتنہ پھیلایا. اس کا یہ شخص سردار تھا، اس جماعت کا عبداللہ ابن سبا سردار تھا. عبداللہ ابن سبا دراصل ایک یہودی شخص تھا جس نے بظاہر اسلام قبول کیا، بباطن وہ شخص مسلمان نہیں تھا. اس نے سب سے پہلے یہ فتنہ اٹھایا. اس فتنے کو اس کے بعد سب سے زیادہ جس فرقے نے ہوا دی ہے انہیں ہم اہل تشیع یا شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، شیعہ کہہ لیجیے. آپ کے شہر میں بھی موجود ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، بکثرت پائے جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ موجد جب عبداللہ ابن سبا تھا تو فتنہ انہوں نے لیا انہی سے تھا. تو استاد جیسا ہوگا شاگرد ویسے ہی نکلیں گے. انہوں نے تعلیم ان سے لی اور پھر ان کے جو تار جڑے ہیں وہ جا کر کے یہودیوں سے جڑے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ سب و شتم کا معاملہ، صحابہ کرام پر لعن و طعن کا معاملہ
یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے نامناسب جملوں کے استعمال کا معاملہ یہ صرف چند لوگوں تک محدود ہے؟ نہیں، یہ دراصل اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ حربہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، کر رہے ہیں، اور جن کے ذریعے عوام کے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ نعوذ باللہ صحابہ کی اکثریت، ایک دو نہیں، اکثریت، اکثر صحابہ فاسق ہیں، اور صحابہ کی اکثریت نعوذ باللہ گمراہ ہے۔ حوالے تمام موجود ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر اکثریت پر حکم لگا دیا جائے تو دین بچ کیا گیا؟ قرآن کن کے ذریعے آیا؟ اب جبرائیل علیہ السلام تو فردن فردن سب کسی کے پاس نہیں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آپ نے نہ قرآن لیا نہ حدیث لیا۔ تو اگر اکثریت گمراہ ہے اور اکثریت فاسق ہے، جن کی روایت اور جن کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی نعوذ باللہ، تو ہمارا دین بچ کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھے، یہ ٹارگٹ دین کو کر رہے ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کو ختم کر کے یہ بتایا جائے کہ دین تو بے بنیاد ہے، یہ تو سلسلہ ہی کٹا ہوا ہے۔ لہذا اس نقطے کو سمجھے اور اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہ کرے آپ کو۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا کہ بیان کیا گیا، تمام کے تمام دیانتداری کے اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے، جہاں تک ان کے بعد والوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اچھا، یہیں پر بس نہیں ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ابلیس سے بھی زیادہ بڑے کافر ہیں۔ اور شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، استاذ محترم بھی ہے ہم میں سے اکثر کے، انہوں نے کئی ایک کتابیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع میں لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ اچھا، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غلط تھی، اور ان کے تعلق سے آج بھی وہ بد کلامی کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہے، ان کے تعلق سے جو بد کلامی کی گئی تھی، جو ان پر بہتان تراشی کی گئی تھی، ان سے وہ بری ہیں، لیکن آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غلط تھی۔ تو خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، اور عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، ان کا عقیدہ بہت برا ہے اور فاسد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یا دوسرا فرقہ خوارج کا ہے۔ خوارج یہ وہ جماعت ہے جو عام طور پر مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتی ہے، اور تقریباً تمام مسلمان ان کے ہاں کافر ہیں۔ انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت تسلیم کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج کی اکثریت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہما کو
اور ان سے محبت کرنے والے کو نعوذ باللہ کافر مانتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے خوارج کے تعلق سے اسباب ذکر کیا کہ خوارج نے صحابہ کرام پر طعن کیوں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، صحابہ نے چونکہ خبر واحد کو حجت مانا، قبول کیا، تو کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے نزدیک غلط ہو گئے۔ اب خبر واحد ہے کیا؟ اس کو مختصر لفظوں میں آپ یہ سمجھے کہ روایت آئی، اس کے بیان کرنے والے ایک صحابی ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اب سلسلہ سند ہوتا ہے، اس میں کسی ایک مقام پر یا تمام مقامات پر ایک راوی ہوں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ روایت خبر واحد ہے۔ بعض لوگ ایسی حدیث کو اگرچہ سند صحیح ہو قبول نہیں کرتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی روایت قبول کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے قبول کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے ایسی روایتیں قبول کی ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عقیدے کا پیغام دے کر کے دعوت کے کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس وہ ایک صحابی گئے دعوت پہنچانے کے لیے، وہ تو ایک ہی گئے، اس کے باوجود ان کی بات قابل عمل اور قابل حجت ہوئی۔ تو یہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ صحابہ ایسی روایت کو مان لیتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ ایسی روایت تو عہد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام بالاجماع مانتے ہیں، تو آپ کون ہیں جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں؟ لہذا ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سبب جو ان کے نزدیک ہے وہ یہ کہ قرآن کو حدیث پر پیش کرو۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ روایت بھی قبول کر لیتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہوتی ہے۔ کیسے مخالف ہوتی ہے؟ ان کی ناقص سمجھ کے اعتبار سے مخالف ہوتی ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ اگر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے تو یقین مانیے کہ وہ قرآن کے بالکل موافق ہے، اور اگر آپ کو موافقت نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کی عقل اور آپ کے علم میں کمی ہے، کیونکہ وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات قرآن کے مخالف ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سیدھا سا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مخالف ہمیں پیغام دیا ہے، یہ گستاخی ہے بہت بڑی۔ لہذا یہ بھی شبہ بے جا تھا، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے صحابہ پر کلام کیا۔ اسی طرح بعض غیر ثابت شدہ واقعات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کلام کیا تھا، اور ان واقعات کا ماحصل کیا تھا؟ میں واقعات تو نہیں بیان کر سکتا، ماحصل یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشریح کرتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ روایات یا وہ واقعات جن سے انہوں نے استدلال کیا وہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، اور اگر کچھ ثابت بھی ہے تو ان میں معمولی بات چیت، گفتگو، نوک جھونک ہے، طعن و تشنیع والی، سب و شتم، گالی والی بات نہیں ہے، نہیں صحابہ کے تعلق سے بد کلامی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، لان تان کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اور اتنی سی نوک جھوک ہر گھر میں ہوتی ہے، جہاں دو شخص رہے گا وہاں تھوڑی سی نوک جھوک ہوگی، لیکن گالی دینا اور فاسق کہنا، گمراہ کہنا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ان تین امور کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا تھا۔ اچھا، شیعہ کے تعلق سے یہ بات رہ گئی کہ انہوں نے کن امور کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے دو مسائل کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا تھا۔ پہلا مسئلہ خلافت کا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے، اور خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے تھی، لہٰذا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ غاصب ہیں۔
جبکہ صحیح اور صریح احادیث انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی، اس باب میں واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف واضح اشارہ کیا تھا، بس اتنا ہوا کہ تعیین نہیں کر سکے، عدم تعیین صرف رہ گئی، تعیین صرف رہ گئی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارہ دے دیا تھا کہ خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حق ہے۔ دوسری بنیاد جو ان کی تھی وہ حب اہل بیت، اور جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ وہ اہل بیت کا وہ مفہوم بتاتے ہیں جو مفہوم کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں۔ کون سا دین ہے آپ کا؟ جو اہل بیت کا مفہوم، جو اہل بیت کی محبت کا جو مفہوم وہ لوگ بتاتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور ہمیں اتباع اس کی کرنی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ تو آپ نے یہ مفہوم لایا کہاں سے، کس قرآن سے اور کون سی حدیث سے؟ اور پھر ہم تو قرآن و حدیث کو مانیں گے، آپ جتنے بھی دعوے کر لیں ہم آپ کے دعوے کو تو نہیں مان سکتے۔ لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے صحابہ کرام پر نعوذ باللہ طعن کیا۔ اصل یہ چاہتے کیا ہے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے تعلق سے وہی عقیدہ رکھیں جو یہ رکھتے ہیں، ورنہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو ویسا عقیدہ تو ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرقہ ہے معتزلہ کا۔ ان کے نزدیک حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ، میں نہ واقعات کی طرف اشارہ کروں گا نہیں تفصیل میں جاؤں گا، ان کے نزدیک یہ تمام فاسق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فاسق ہو گئی؟ کیسی عقل ہے جو عقل اس طرح کی بات سوچ بھی لیتی ہے؟ اللہ رب العالمین جب عقل سلب کر لیتا ہے تو اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر لعن طعن شروع کی یا پھر تنقید شروع کی وہ وہی تھی جو ابھی پیچھے گزر چکی خوارج کے بارے میں، کہ صحابہ کرام ایک دوسرے پر طعن تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، حالانکہ بیان آیا کہ ایسے تمام واقعات غلط ہیں، یا پھر یہ کہ اگر کچھ صحیح بھی ہیں تو ان کا غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور گروہ ہے جنہوں نے خصوصاً اہل بیت کو ٹارگٹ کیا اور ہدف بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہ لوگ خوارج میں سے مانتے تھے۔ ہم انہیں بھی غلط کہتے ہیں۔ ابھی بیان آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے خاص رہنمائی دی تھی، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خاص طور سے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ الوہیت کے مرتبے پر ہے، اور نہ ہی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ نبوت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ لہذا ہم اس فرقے کو اس لیے غلط مانتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بد کلامی کی۔ اس کے بعد عصر حاضر میں یعنی اس دور میں صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے بعض لوگ، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر بعض نام ایسے آ جائیں جو کسی کے محبوب ہوں۔ ہمارا مقصد ذات کو اور شخصیت کو تنقید نشانہ نہیں بنانا ہے۔ ہمارا مقصد اگر کسی نے کہیں غلط کیا ہے، غلط کہا ہے، تو ان کی غلطی اجاگر کر کے آپ تک پہنچا دینی ہے تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ عصر حاضر میں کئی فرقے ہیں، مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں،
اور بھی کئی ایک فرقے جنہوں نے صحابہ کرام پر کلام کیا ہے، لیکن جن سے صحابہ کرام پر، یعنی جن کے ذریعے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، سب و شتم اور بیان بازی کی راہ ہموار ہوئی ہے، وہ خصوصی طور پر خلافت و ملوکیت کے مؤلف ہیں۔ اب کتاب کا نام ذکر کر کے میں نے اشارہ کیا ہے، آپ لوگ سمجھ لیں اور جا کر کے سرچ کر لیں گے کہ خلافت و ملوکیت کے مؤلف کون ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کے لیے ایک راستہ کھولا ہے، دروازہ کھولا ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثقات اور عدالت پہ انگلی اٹھائی ہے، یعنی آپ کی دیانتداری پر انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، حیرت کی بات یہ ہے کہ خود وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ صحابہ کرام کی عدالت کے تعلق سے، ان کی دیانتداری اور ان کے ثقات کے تعلق سے وہ کیا بیان کریں۔ تو کبھی انہوں نے کچھ بیان کیا اور آگے چل کے کچھ اور بیان کر دیا، ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پائے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کرتا ہے یا عقل سلب کر لیتا ہے تو ایسے ہی وہ گھومتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تعصب کا الزام دھرا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کو ٹھیٹھ جاہلیت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ آپ میں سے کسی کو کہہ دیں کہ آپ کا یہ عمل خالص جاہلیت والا ہے، اچھا لگے گا، خوشی ہوگی آپ کو۔ آپ کے والد کو اگر ایسا کہہ دیا جائے، کتنے ہیں جو اس کو خوش نظری سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ لفظ اگر کوئی شخص لکھ کر کے چلا جائے اپنی کتاب میں، اور پھر اگر اس شخص کے تعلق سے ہم جیسے نوجوان یا ہمارے بڑے علماء اگر کلام کرتے ہیں تو ان پر لوگ ان پر زبان درازی کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیٹھ جاہلیت والا عمل ہے۔ کتاب کے مؤلف نے یہ لکھا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ میں کتاب کا مختصر تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ پوری کتاب کی بنیاد خلافت و ملوکیت، خلافت آپ جانتے ہیں، خلافت ملوکیت مطلب بادشاہت، خلافت و ملوکیت کی اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ ایک تعریف ہے، اس پر ہے۔ خود سے انہوں نے ایک تعریف کی اس کی، اور اس پر پوری کتاب کی بنیاد ڈالی ہے۔ بنیادی مقصد کتاب کا کہ خلافت مطلقاً خلافت درست ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ ہے اور اس کو اگر خلیفہ مان لیا جائے تو جتنا بھی برا ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری جانب یہ مانتے ہیں کہ ملوکیت مکمل کی مکمل خراب چیز ہے، یعنی کوئی شخص جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی بہترین ہو، جتنے بھی اچھے کام کرے، لیکن اگر ملوکیت والا معاملہ ہے مطلب خراب ہے۔ حالانکہ اس پر باضابطہ ایک درس ہو سکتا ہے لمبا کہ خلافت اور ملوکیت کی کیا صحیح تعبیر ہے، اور اس کے تعلق سے جو بھی غلط فہمیاں اس کے رد کے لیے۔ تو اسی کو انہوں نے اپنے اس بنیادی مسائل کو، خلافت اور ملوکیت کے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب میں ہے کیا؟ نمبر 1 گنتے رہیے، عدالت صحابہ کے باب میں اہل سنت والجماعت پر انہوں نے بہتان باندھا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔
کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ ہمارے مقرر نے بیان کیا کہ ہم معصوم عن الخطا صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن انہیں عادل اور عدالت ان کی مانتے ہیں. نمبر 2، غیر ثابت شدہ روایات اور باطل روایات سے استدلال کیا پوری کتاب میں کئی ایک مقامات پہ. نمبر 3، ان باطل روایات کے بیان میں اپنی جانب سے حذف و اضافہ کیا ہے. اب ایک تو ضعیف اور باطل روایات بیان کیا ہے، ساتھ میں اپنی جانب سے جملوں کا اضافہ بھی کیا ہے، جس سے زہر کو اور کڑا بنانے میں مدد ملی ہے. نمبر 4، ایک تو باطل روایات اور اس سے پہلے غیر حذف و اضافہ، اپنی جانب سے جو اضافہ کیا وہ اور باطل روایات دونوں کے تعلق سے انہوں نے جب دونوں کو جمع کیا اور اس کا تجزیہ کیا تو نتیجہ بھی انہوں نے غلط نکالا. نمبر 5، روایات ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، تمام پہلو سے دامن بچا لیا صاحب، خاموشی اختیار کر لی، وہ پہلو ذکر کیا جو ان کے عقیدے کے موافق ہے. اور اگر تمام پہلو ذکر کرتے عوام کو صحیح تمام معلومات آ جاتی اور ان کا عقیدہ باطل ہو جاتا، تہس نہس ہو جاتا. لہٰذا انہوں نے تمام پہلوؤں کو چھوڑ دیا اور صرف وہ بات بیان کی جس سے ان کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی. نمبر 6، اپنے نظریے کے اور اپنے عقیدے کی تائید میں وارد احادیث نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے انہوں نے اعراض کیا ہے. یعنی ایک چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے صحابی پر اعتراض کیا. وہی چیز بعینی، وہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں ہوا، سیم اس کو نہ انہوں نے ذکر کیا اور نہ ہی اس کا کوئی تجزیہ کیا. اور اگر وہ ذکر کر دیتے، تجزیہ کر دیتے تو ان کا اعتراض ہی ختم ہو جاتا، باطل ہو جاتا. نمبر 7، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما پر کلام کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں موجود جو مثالیں تھیں ان مثالوں کو چھپا لیا. اب جیسے انہوں نے کلام کیا ہے کہ نبی اکرم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نئے لوگوں کو جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہیں گورنری عطا کی. یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، آپ نے بھی کیا ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کیا ہے. تو یہ موجود ہے، ثابت ہے، تو اس کو انہوں نے چھپا لیا کیونکہ اس سے ان کے بیان کردہ مسئلے پر ضرب پڑتی تھی. بیان کر دیتے تو معاملہ ہی ختم تھا، اسے بھی چھپا لیا. اور آخری بات، 8ویں بات کہ جو انہوں نے اپنا اصول بنایا صحابہ پر طعن کرنے کے لیے، اسی اصول کے مطابق بعض ان کے جو دوسرے صحابی تھے، بعض ہم کسی بھی صحابی پر طعن کو جائز نہیں کرتے ہیں، لیکن جن سے یہ محبت کرتے ہیں انہی اصول کے مطابق ان پر بھی طعن بنتا تھا، لیکن ان پر طعن نہیں کیا اور ان اصول کے مطابق دوسروں پر طعن کیا. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ دو رنگی ہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک دوسرا اور بہت معروف ہے جو اس زمانے کا بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے. میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے شیخ محترم انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے. انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہے، لیکن اسے بدنام زمانہ کہہ لیجیے، جسے نوجوان علی مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں. اس شخص نے بنیادی طور پر امت کے اختلاف کو اپنے لیے ایک ایسی شے بنائی جس کے ذریعے یہ آگے بڑھ سکے. پلس پوائنٹ
اور کہا کہ دیکھو سب اختلاف کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے خلاف بولیں گے، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کے خلاف بولیں گے جن کے تعلق سے بد کلامی، لعن طعن، بد زبانی شرعاً عیب ہے۔ اس شخص کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ منتخب کیا جانا، نعوذ باللہ بہت بڑی اور عظیم سنگین غلطی تھی۔ اب آپ سمجھیں اور تصور کریں، آپ کے سامنے احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی معاملے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، کہا کہ ارائیت ان جئت ولم اجدک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں آئی آئندہ اور آپ کو نہ پایا، کأنہا تعنی الموت، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو میں کیا کروں، کس سے پوچھوں، کس کے پاس آؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو فأتی ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ آگے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یأبی اللہ ذلک والمسلمون، یعنی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ اور مسلمان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور امام بنے، اور یہ خاص کر نماز کے تعلق سے وارد ہے۔ اور علماء نے چھوٹی امامت یعنی نماز کی امامت پر امت کی امامت کو قیاس کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں لفظ ہے فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرنے لگے کہ خلافت اس کا حق ہے، وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے انا اولا، میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے لکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک تیسری حدیث ہے یا ایک چوتھی حدیث ہے کہ اب عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ جاؤ کچھ کاپی وغیرہ لے کر کے آؤ، کچھ ایک تختی لے کر کے آؤ، میں لکھ دوں تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اور مؤمنین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اختلاف کیا جائے، یعنی ان کی خلافت پر۔ یہ تمام احادیث کیا اشارتاً اس بات کی طرف دلالت نہیں کرتی کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق ہے؟ واضح ہے۔ اس کے باوجود کسی شخص کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک سنگین غلطی ہے، اصل دل کا بغض باہر نکالنا ہے، غبار باہر نکالنا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ بات دل میں تھی، زبان پر آ گئی، حدیث کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا ہے۔ پھر یہ جو انتخاب ہوا تھا تمام صحابہ کے اتفاق سے ہوا تھا، یعنی آپ بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اور دیگر تمام صحابہ، سب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ان تمام نے ایک بھیانک غلطی کی۔ حقیقتاً جرأت ہے، اور جرأت بھی جرم کے باب میں۔ اسی طرح اس کے بعض باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو آپسی بات چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے، بعض معاملات ہوئے، ان میں صحابہ کرام روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ اب آپ روافض کو سمجھتے ہیں، ابھی جو بیان کیا گیا عقیدہ
کہ نعوذ باللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ابلیس سے زیادہ بڑے کافر ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان سے بڑے مجرم ہیں۔ کہاں سے تعلیم لی ہے آپ نے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا ہے، آپ سیدھا سمجھیے کہ یہ وہاں سے سیکھا ہے۔ اور دراصل یہ سب جو باتیں نکل رہی ہیں نا، اس کا کہنا یہ ہے، آگے ایک اور اس نے کہا کہ خلافت دراصل اسلامی روح کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی، اس کا کہنا ہے کہ اسلامی روح کے مطابق خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھی، کس نے کہا؟ اہل تشیع نے۔ اور اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں بنیادی طور پر وہی بات ہے جو اہل تشیع کر گئے ہیں، ان کے تمام اعتراضات وہاں سے لیے گئے ہیں، اور یہ شخص دراصل انہی کا پالا، انہی کی باتیں کہتا ہے، انہی کی دعوت نشر کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ ان جیسے لوگوں سے اجتناب برتے، دوری اختیار کریں، کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کو سننا شروع کیا، یقین مانیں آپ کا صرف دین سے نہیں، آپ کے رب سے اور جنت سے رابطہ ختم ہو جائے گا، آپ رائے ہدایت سے بھٹک جائیں گے، آپ شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رائے ہدایت پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے، انحرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔